اور صبر کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ روک لینا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ یہ بہت بڑا ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور اصل میں ہمارے صبر کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے۔ ورنہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی فارم میں ہر انسان کو اللہ آزماتا ہے، اور جب اللہ آزماتا ہے تو کبھی کبھی آزمائش جو ہے وہ مصیبت کے ذریعے بھی آتی ہے، کبھی بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی جان کے نقصان سے آزماتا ہے، کبھی مالوں کے نقصان سے آزماتا ہے، کبھی مختلف ریلیشن شپس کے اندر پرابلمز آتے ہیں، اس سے آزمائش ہوتی ہے، خاندان والوں کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہم لوگ ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے اور مصیبت ہوتی ہے، اس میں پتہ لگتا ہے کہ ہم واقعی کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ تو جب تک سچویشن نہیں آتی اور ہم ٹیسٹ نہیں ہوتے، اور اس ٹیسٹ میں ہم نے کس طریقے سے پرفارم کیا، اس کو دیکھے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بڑا صبر کرنے والا ہوں۔ اب جب کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یا کوئی صدمہ پیش آتا ہے، تو اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا پہلا فیز، کہ جب صدمہ پہنچا اور خبر پہنچی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کی جاب ہے اور جاب چلی گئی ہے، اس کو ایک دم سے ایک لیٹر مل جاتا ہے کمپنی کی طرف سے کہ بھئی یور سروسز آر نو لانگر ریکوائرڈ، پوزیشن ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے، کمپنی لے آف کر دیتی ہے۔ اب اچھی خاصی پوزیشن تھی، زندگی بڑی سیٹ چل رہی تھی، ہر طرح سے آسائشیں تھی، اس جاب سے بڑا اچھا پیکج مل رہا تھا۔ جب اچانک خبر پہنچی تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے اس شخص کے لیے جس کی ساری ڈیپینڈنسی اس جاب کے اوپر ہوتی ہے۔ تو ایک مصیبت ہے، ایک آزمائش ہے۔ اب وہ خبر آتے ہی کیا ریئیکٹ کیا، انسٹنٹ ریئیکشن کیا تھا جب وہ خبر پہنچی تھی؟ کیا جو ہے وہ کمپنی کو گالیاں دینا شروع کر دیں، باس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ارد گرد کے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں، فلاں بندہ 2 نمبر ہے، یہ تو اسی نے کام کیا ہے، مجھے تو پتا تھا کہ یہ لوگ کریں گے، یہ بندے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ چیخنا چلانا، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا، یہ کیا ہوا کہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صبر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے قریبی جاننے والے کی موت کی خبر آئی، یہ بھی بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اور حادثہ ہوتا ہے، تو اس وقت زبان سے کیا نکلا تھا، اس وقت ریئیکٹ کیسے کیا تھا؟ جو پہلی خبر پہنچتے ہی جو ریئیکشن تھا وہ اصل میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ کس انسان کے اندر کتنا صبر ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صبر تو صدمے کے شروع میں ہی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہے یا نہیں، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی لائف میں جب بھی کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہے، تو اس نے کیسے ریئیکٹ کیا، اس کے سٹارٹ میں اس کا ریئیکشن کیا تھا۔ اور صبر کی کیفیت جو ہے یا ہمیں ضرورت جو ہے وہ کس وقت آتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں جب تک ہماری زندگی میں ساری چیزیں ہماری مرضی اور ہماری خواہش کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں تو کوئی صبر ہی نہیں ہے۔ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی ہر چیز ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی صبر نہیں ہے۔ وہ بندہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ صبر کی ضرورت پیش ہی اس وقت آتی ہے کہ جو ہی لائف میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو ہماری مرضی یا ہماری خواہش کے خلاف ہوتا ہے۔ جاب ہم چاہتے ہیں ہماری جاب سیکیورٹی ہو اور جاب چلتی رہے، جب جاب چلی گئی تو کیسے ریئیکٹ کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بزنس کے اندر لاس نہیں ہو، بزنس میں لاس ہو گیا، کیسے ریئیکٹ کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ سارے اچھے چلنے چاہیے، اچانک کسی ریلیشن شپ کے اندر پرابلم آیا، ایک بندے نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو کیسے ریئیکٹ کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ صحت ہو، لیکن اچانک ایک ایسی بیماری آئی کہ بندے کو توڑ کے رکھ دیا تو کیسے ریئیکٹ کیا۔ یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ کیا واقعی ہم صبر کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے الفاظ پہ قابو پانا، اپنے جذبات پہ قابو پانا، اور ایسے الفاظ نہ کہنا جن میں برا بلا ہے یا اللہ کی نافرمانی کے کلمات ہیں، تو یہ جیسا صبر ہے۔ یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ فیل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جب مشکل آئی تو مشکل کے آنے کے وقت آپ کو فیل نہیں ہونا چاہیے، آپ ہرٹ نہیں ہونے چاہیے، آپ ایموشنل نہیں ہونے چاہیے، اندر سے تو ٹوٹیں گے۔ اللہ نے ہمیں جذبات دیے ہیں، جب کوئی نقصان ہوتا ہے، جب کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ہمیں برا تو لگتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، اداسی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، خوف بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، انسیکیورٹی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ ان سارے ایموشنز کے ہوتے ہوئے انسان اپنے جذبات پہ قابو رکھے اور اپنے ریئیکشنز اور اپنے ایکشنز یہ دونوں
جو ہے وہ شریعت کے مطابق کرے تو تبھی انسان کو کہا جائے کہ یہ صبر کرنے والا ہے. ورنہ جب ہم ایسی سچویشنز میں ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور سب کچھ تباہ کرنے والے موڈ پہ آ جاتے ہیں، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر بزنس میں کسی کے ساتھ پرابلم ہوا تو کہتے ہیں جی اب اس کو جا کے میں کورٹ میں لے جاؤں گا تو اب دیکھو اس کا میں کرتا کیا ہوں. اور ریلیشن شپ میں پرابلم ہوا تو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی عزت کا کوئی خیال نہیں، اور بس یہ اپنا انتقام کی آگ میں اتنا آگے چلے گئے کہ یہ بھی یاد نہیں رکھتے کہ بھئی ہم نے الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے دوبارہ پھر اس سے ملاقات ہو جائے، دوبارہ پھر اس کے ساتھ رہنا پڑ جائے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قابو نہیں رکھتے تو پھر یاد رہے ہم نے صبر نہیں کیا. اس میں ایک چیز اپنے آپ کو جو ریمائنڈ کرانے والی ہوتی ہے، دیکھیے جو سچویشن ہو گئی، اگر تو اس سچویشن میں سے نکلنے کا کوئی اچھا سولوشن موجود ہے تو انسان کو تدبیر کر کے اس سولوشن کو اپلائی کر کے اس مشکل سے نکل لینا چاہیے. اور اگر سولوشن موجود نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ چیخنے چلانے سے اور گالی گلوچ کرنے سے اور انتقام کی آگ میں حد سے گزر جانے سے کیا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا بلکہ پرابلمز اور بڑھ جائیں گی. اسی لیے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اگر اس وقت تم صبر نہیں کرو گے اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے جو آگے آنے والی زندگی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کچھ ایسے ایکشنز لے لو جو کہ تمہاری سچویشن کو اور ورس کر دیں، اور بعد میں تم ریگریٹ کرو کہ چلو بھائی جو مصیبت آئی تھی وہ تو اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں، خاندان والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر دیا، کبھی کبھی لڑتے جھگڑتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ قتل و غارت تک پوزیشن پہنچ جاتی ہے. اور پھر بعد میں ہوتا ہے انسان جب تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، جب ایموشن سیٹل ہوتے ہیں، غصہ سیٹل ہوتا ہے، انا جو ہے تھوڑی ٹوٹتی ہے، تو پھر اس وقت انسان کو ہوش آتی ہے کہ میں نے کیا کر دیا. تو اس وقت جو ریگریٹ کرنا ہے، اس وقت جو افسوس کرنا ہے، جبکہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اس افسوس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سولوشن دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت آئے تم صبر کرو اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اور ایک چیز اور یاد رکھنی چاہیے جب بھی کوئی مشکل آئے، کہ یاد رکھیں کہ کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی آزمائش ہمیں اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جب اللہ نے واضح طور پہ یہ بات بتا دی ہے کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ کے اذن کے، یعنی اگر اللہ نہیں چاہے گا تو تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچنے والی. لیکن اگر تمہیں اب مصیبت پہنچ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں یہ سچویشن لکھی تھی، اور وہاں پہ ہمارا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مصیبت میرے اللہ کی مرضی سے آئی ہے، تو میں اللہ کو یہ دکھاؤں گا کہ یا اللہ یہ مصیبت تو نے بھیجی ہے، اور تو نے ہی قرآن میں کہا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو میں تیری اس آنے والی مشکل اور مصیبت کے نتیجے میں تیری ہی آیت کے مطابق عمل کر کے دکھاؤں گا کہ میں صبر کروں گا، تاکہ اس صبر کے نتیجے میں تیری رضا حاصل ہو سکے. اور جو وقتی طور پہ چھوٹی زندگی ہے یہ تو ویسے بھی گزر ہی جانی ہے، تو الٹیمیٹلی جو میری آنے والی زندگی ہے، تو جب میں صبر کروں گا تو صبر کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی جو اس کا ایک بہتر الٹرنیٹ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے.